بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیسے بنے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے قوم کے 70,000 افراد سمندر کے کنارے ایک بڑے علاقے میں بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت و سکون آیا تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت سے محروم ہو کر اور اللہ سبحانہ و تعالی کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن مچھلی کا شکار نہ کریں۔ اتوار سے لے کر جمعے تک جتنا مچھلی کا شکار کرنا ہے کر لیں، لیکن ایک دن اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت اور امن کے لیے رکھ دو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کر جمعے تک سمندر میں مچھلیاں پکڑتے رہتے، لیکن مچھلیوں کا شکار ان دنوں میں زیادہ نہ ہوتا۔ جب وہ لوگ ہفتے کے دن سمندر میں دیکھتے تو ان کو سمندر میں بڑی بڑی مچھلیاں نظر آتی رہتی۔ ان لوگوں میں سے ایک آدمی کو شیطان بھٹکانے لگا، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلو تو شکار سے محروم نہ رہو گے اور بڑی بڑی مچھلیاں تمہیں ملتی رہیں گی۔ تو بس شیطان کے کہنے پر ایک آدمی نے ہفتے کے دن ڈوری کو کانٹا لگا کر شکار کرنے لگا اور مچھلیاں پکڑنے لگا، اور شیطان نے اسے مشورہ دیا، یہ شکار کرے ہوئے مچھلیوں کو تم اتوار کو باہر نکالنا۔ اگر اس طرح کرو گے ہفتے کے دن شکار نہ کرنے کی بات بھی باقی رہ جائے گی اور شکار بھی بہت اچھا ہو جائے گا۔ شیطان کا چلایا ہوا تیر اس آدمی پر اثر کر گیا۔ ہفتے کے دن مچھلی کانٹے میں پھنسی رہی اور وہ اتوار کو اسے باہر نکالتا اور خوشی سے کھاتا رہتا، اور دوسرے لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، مچھلی کہاں سے لایا؟ تو وہ آدمی شیطان کا بتایا ہوا راستہ ان کو بھی دکھایا، اور اسی طرح سے دوسرے لوگ بھی ہفتے کے دن شکار کرنے لگے۔ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جالا ڈالتے اور اتوار کے دن اس مچھلی کو باہر نکال لیتے، اور سمندر میں چھوٹے چھوٹے نالیاں بنا کر اور چھوٹے چھوٹے گڑھے بنا کر اور مچھلی کا شکار کرنے کے نئے راستے تلاش کرتے۔ ہفتے کے دن شکار نہ کرنے کا حکم تھا، لیکن ہفتے کو شکار کرتے اور اتوار کو اسے باہر نکال لاتے۔ اس علاقے میں کچھ اللہ سبحانہ و تعالی کے خاص بندے بھی تھے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے نیک بندے ان لوگوں کو بولتے، اے لوگو، ہفتے کے دن شکار نہ کرو۔ یہ ترکیبیں جو ہفتے کے دن شکار کے بنا رہے ہو، یہ راستہ اچھا نہیں ہے۔ ہفتے کے دن مچھلی کو پھنسانا بند کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے نیک بندے کہتے رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے عذاب سے ڈرو اور ہفتے کے دن مچھلی کا جالا نہ ڈالو۔ ہفتے کے دن مچھلی کا جالا ڈالنا بند کرو اور اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانی نہ کرو۔
وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندوں کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی وہ ہم کریں گے۔ اب اس علاقے میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک ان 70,000 میں سے وہ لوگ تھے ان نافرمان لوگوں کو بار بار روکتے، اور ایک گروہ جو ان سے نفرت کرنے لگا، خاموشی اختیار کرتے، اور تیسرا گروہ جو نافرمانی کر رہا تھا، ہفتے کے دن شکار کر رہا تھا۔ اب نیک بندے اور نافرمان بندوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو گئی۔ نیک بندوں میں اس بستی میں بیچ میں دیوار بنا دی اور یہ حکم لگا دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے الگ ہو جائیں، اور ہم جو اللہ کا حکم ماننے والے الگ ہو جائیں۔ یہ لوگ ان سے بار بار کہتے رہے، اے لوگو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، اور قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا اس کو یاد کرو، اور قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا یاد کرو، ان کے اوپر کیا عذاب آیا اس کو یاد کرو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو، ورنہ تم پر بھی کوئی عذاب آ جائے گا۔ وہ سارے نافرمان ہنستے رہے۔ جن نافرمانوں کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، وہ ہنستے رہے، کہنے لگے یہ تو کتابی باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں بٹ گیا، ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندے اور دوسری طرف کے نافرمان لوگ، وہ نافرمان لوگ پوری رات ہنستے رہے، نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے رہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص نیک بندے دیوار کے اس طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے۔ جیسے ہی صبح ہوئی، نیک بندے اٹھے اور دیکھنے لگے کہ دیوار کے اس طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ سب آپس میں پوچھنے لگے کہ کیا ہو گیا ہے، اور دیوار کے اوپر چڑھ کر دیکھنے لگے۔ جب دیکھا تو وہ سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں آ گئے۔ سب کے سب بندر کی شکل میں بدل چکے تھے، اور بندروں کی طرح بندروں کی حرکتیں کر رہے تھے۔ وہ نیک لوگ دیوار کے اس طرف بندروں کو دیکھنے لگے۔ جو لوگ ان کے رشتہ داروں میں سے تھے، وہ لوگ ان کو ان کے کپڑوں سے پہچاننے لگے۔ یہ لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچاننے اور چیخ چیخ کر رونے لگے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ ہو کے رہتا ہے۔ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے، کچھ کھانے کو بھی میسر نہیں تھا اور کھا بھی نہیں سکتے تھے، اور اسی طرح 3 دن بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو کر مرنے لگے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بندوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، اور ہمیں تو اپنا فرما بردار بنا دے۔ ہمیں تو اس طرح بنا دے جس طرح تو تیری فرما برداری میں چاہتا ہے، اور ہماری فرما برداریاں تو قبول فرما۔
اور ہمارے گناہوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما۔ تو معافی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے، بس تو ہمیں معاف فرما۔ اور اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلا، اور قیامت کے دن تیرے حبیب کی شفاعت عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں سے شیئر کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بردار بن جائے۔ اور اپنا خاص خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔ This video explained in English and other videos. ہندی کی ایک کاپی بھی رائٹنگ میں مل جائے گی دوسرے ویڈیوز